अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली और उम्मीद करती हूँ कि आजकल आप लोग अपना पूरा दिन ही बल्कि धूप में बैठकर तो गुजार ही रहे हैं। धूप में बैठ के माल्टे भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सबको फिर भी इंतज़ार है कि बारिशें कब होंगी। इसी आस और उम्मीद पे पूरा दिन गुजर जाता है। ढल गया दिन, हो गई शाम, लेकिन बारिश नहीं हुई। बारिश कब होगी? मौसम अपनी अदा बदलने को तैयार ही नहीं है। आखिर कब ये बारिशें जो है हमारे दरवाज़े पर दस्तक देंगी, कब इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगी, कब ये मौसम जो है मुल्क के बाकी शहरों की तरफ रुख करेगा। तो आज फिर महकमा मौसमियात आए हैं, डिप्टी डायरेक्टर इरफान विर्क साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम विर्क साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बताइए बारिशें कब आ रही हैं? आखिर क्यों इतना तवील वो एक लंबा सा ब्रेक आ गया है बारिशों में? कब यहाँ पर बारिशों का कोई सिलसिला एंटर होगा? देखें, अभी फ़िल वक्त जो बारिशें हैं अगले चंद रोज़ बल्कि एक हफ़्ते तक जो है ना हम बारिशें मज़ीद नहीं देख रहे जो है। इस ताहम जो जनवरी का तीसरा हफ़्ता होगा उसमें हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक वेदर सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल होगा। अब उसमें जो है कुछ इलाके तो मगरबी इलाके होंगे वो, और बलाई इलाके भी उसमें शामिल होंगे। अभी वो पीछे है, जैसे ही वो करीब आएगा और मज़ीद चंद दिनों तक उसकी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। तो ये जो जनवरी के तीसरे हफ्ते में सिलसिला आएगा उसका दौरानिया कितने दिनों पर मुहित होगा, कुछ अगर ये बता दें। और आखिरी ये जो 2 हफ्ते होंगे उनमें क्या एक सिलसिला होगा या 2-3 सिलसिले होंगे बारिशों के, क्या होगा? देखिए, जो हमने जो सीज़नल फ़ोरकास्ट की है कि इस सीज़न में जो विंटर की जो बारिशें होंगी, मौसम सरमा की बारिशें, वो नॉर्मल से कम बारिशें हैं। ताहम जनवरी के महीने में हम 2 स्पेल देख रहे हैं कि वो मुमकिन है कि 2 स्पेल जो है ना वो पाकिस्तान के इलाकों में आ जाए। अब उनकी शिद्दत और वो कहाँ तक जो है ना वो महदूद होंगी, ये वक्त के साथ आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल, और साइंसी मॉडल्स जो होते हैं उसके मुताबिक के मौसमियाती पैटर्न जो है, अगर पहले कहीं आपको नज़र आ रहा है कि बड़ा ही शदीद कोई सिलसिला आ रहा है तो वो आते आते कमज़ोर भी पड़ सकता है, ऐसा ही है? देखिए, कुछ पैटर्न्स ऐसे चल रहे हैं जैसे कि समंदरों में जो टेम्परेचर्स हैं उनका उतार चढ़ाव जो होता है, और जिस तरह कुछ सर्कुलेशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उनके असर होने की वजह से जो है ना ये जो वेदर सिस्टम्स जो आते हैं, जो जिनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है, उनमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जो है ना वो होता रहता है वक्त के साथ साथ। अब इस वक्त जो पोजीशन है इस सिस्टम की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिस जगह पे ये इस वक्त मौजूद है, ताहम आने वाले दिनों में इसमें तब्दीली आ सकती है। ठीक है। अच्छा, हमारे जो माशाल्लाह तमाम ही इलाकों के जो लोग हैं वो सभी अपने अपने इलाकों के मुतालिक अलग अलग जानना चाहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ये जो तीसरे हफ्ते में स्पेल आएगा इसको हिट करेगा? देखिए, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खिता पटोहार यहाँ पर क्लाउडीनेस तो फिल वक्त होगी, लेकिन अभी इस वक्त के ड्यूरेशन के मुताबिक बहुत कम प्रोबेबिलिटी है जो है वो बारिश होने की या इस तरह की सिचुएशन की। लेकिन ये जो सिस्टम है ये जो आगे आगे जैसे प्रोग्रेस करेगा इसकी इंटेंसिटी में फ़र्क भी पड़ सकता है। इंटेंसिटी में फ़र्क पड़ेगा तो यकीनन इस्लामाबाद और रावलपिंडी को थोड़ी सी खुशखबरी मिल सकती है। फ़िल वक्त इंतज़ार करें और इस्लामाबाद रावलपिंडी वालों दुआ करें कि यहाँ पर अब्र रहमत बरस जाए। पंजाब में क्या सूरत हाल होगी? शदीद धुंध की लपेट में है पंजाब के कई इलाके, वहाँ पर क्या सूरत हाल होनी है? देखें, अभी फ़िल वक्त आने वाले जो दिन हैं 4 से 5 रोज़, अभी हम देखेंगे कि कल भी शदीद धुंध जो है ना वो इन इलाकों में रहेगी, लेकिन परसों जो है ना वो थोड़ा सा कुछ फ़र्क पड़ेगा धुंध में कुछ, लेकिन 2 रोज़ तक रहने के बाद 2-3 दिन के बाद दोबारा से जो है ना वो धुंध की शिद्दत इख्तियार होगी। तो इस तरह ये धुंध की कैफियत जो है ना आने वाले दिनों में पंजाब के इलाकों में कमी बेशी के साथ इसी तरह जो है ना वो जारी रहेगी। ठीक है। और खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल होने वाली है? वहाँ पर भी कई इलाके धुंध की लपेट में हैं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के भी जो DI खान और बन्नू और इस तरह के जो साउथ के इलाके हैं वहाँ पर भी धुंध की कैफियत है, और इसके अलावा जो M1 मोटरवे है उसके अलॉन्ग स्वाबी और पेशावर और चारसद्दा के अलॉन्ग भी जो है ना वो सुबह के औकात में और लेट नाइट में जो है ना वो आजकल धुंध जो है ना वो पड़ रही है, और ये भी धुंध जो है ना उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कोई इस तरह का कोई स्पेल नहीं आता। और जो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके होंगे उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो तीसरे हफ्ते में जो स्पेल आएगा यहाँ पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी हो जाएगी। ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुतालिक बता दीजिए।
اچھا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں جو ہے نا، گلگت بلتستان میں یہ والا جو اسپیل آئے گا، اس میں گلگت بلتستان میں بھی برف باری بھی ہوگی اور بارش بھی ہوگی، اور اس میں کوئی تین چار دن جو ہے نا وہ یہ اوپر جو ہے نا وہ اسٹے کرے گا، یہ والا اسپیل جو ہے جب آئے گا یہ. تو کشمیر میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور بلوچستان والے عموماً بلوچستان والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں ہر کوئی نظر انداز کرتا ہے، ہماری کوئی بات نہیں کرتا، ہم تو محروم طبقہ ہیں. تو بالکل آپ محروم طبقہ نہیں ہیں، ہم آپ کو نظر انداز نہیں کرتے، ہم آپ کی بھی بات کرتے ہیں. تو بلوچستان والوں کے لیے بتا دیجئے کہ وہاں پر بیشتر جو علاقے ہیں بلوچستان کے، وہاں کیا صورتحال ہوگی؟ سردی زیادہ ہوگی یا دھند زیادہ ہوگی؟ کیا کیفیت ہونی ہے؟ دیکھیں، ابھی آنے والے جو چند روز ہیں، آنے والے جو دن ہیں، وہاں پر تو بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم ٹھنڈا رہے گا اور انتہائی شدید سرد ہوگا. ابھی بھی آپ دیکھیں تو کوئٹہ میں جو ہے نا وہ مائنس میں ٹمپریچر چل رہا ہے. اسی طرح جو قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، یہاں پر بھی ٹھنڈ ہے. زیارت میں پچھلے اسپیل میں برف باری ہوئی اور وہاں پر بھی کافی ٹھنڈ ہو گئی. اسی طرح نوکنڈی، دالبندین اور گوادر کے جو علاقے ہیں، یہاں پر بھی جو ہے نا وہ ٹھنڈ جو ہے نا وہ اس نے اپنا ڈیرا ڈالا ہوا ہے. تو ہم جو ہے نا اس کو امید کر رہے ہیں کہ اگلا جو اسپیل آئے گا وہ کوئٹہ کے راستے سے ہی آئے گا، اور انشاءاللہ کوئٹہ کے علاقوں میں، ان علاقوں میں بارش بھی ہوگی. ٹھیک ہے. کوئٹہ والوں سب سے زیادہ آپ الرٹ رہیے، اور آپ سب سے پہلے موسم کو پھر شاید انجوائے کرنے والے ہیں. سندھ میں کیا سچویشن ہوگی؟ سندھ میں زیادہ تر علاقے ایسے ہیں جو بارش سے عموماً محروم ہی رہتے ہیں، کم بارشیں ہوتی ہیں. تو سندھ میں اوورآل کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، سندھ میں ابھی فی الوقت تو ایسا یہی لگ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی بادل شادل یا کلوڈی اس طرح کا موسم رہے گا، اور ابھی فی الوقت تو دھند کی جو ہے نا اگلے چند روز میں وہ کیفیت جاری رہے گی بالائی سندھ کے علاقوں میں، سکھر اور اس کے گردنواہ کے جتنے بھی علاقے ہیں، تو یہاں پر دھند ہی رہے گی. تاہم جو اگلا اسپیل آئے گا وہاں پر ان علاقوں میں بادل شادل آ جائیں گے، اور بارش کے کوئی ایسے چانسز فی الوقت جو ہے وہ لگ نہیں رہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. مری والوں آپ ناراض نہ ہوں، آپ کی طرف بھی آتے ہیں، تو مری میں کیا صورتحال ہے؟ مری میں وہاں پر برف باری کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیونکہ جنوری کے 10 دن تو گزر چکے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوگا موسم؟ دیکھیں، مری، گلیات اور کاغان، ناران، یہ جو سیر و سیاحت کے علاقے ہیں جن میں لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، جو سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہی ہے کہ جو مڈ جنوری کے بعد جو تیسرے ہفتے میں اسپیل آئے گا، یہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ برف باری بھی ہوگی اور بارش بھی ہوگی. جی ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا. آپ نے بتایا کہ بارشیں سردیوں میں معمول سے کم بارشیں آپ نے بتائی ہیں، تو برف باری کی بھی یہی صورتحال ہوگی کہ معمول سے کم برف باری کی توقع ہم کریں؟ دیکھیں، اس وقت جیسا کہ عموماً جو ہے جنوری میں 4 اسپیل آیا کرتے ہیں جو نارملی جو کلائمیٹ ہے، تو ابھی تک ہم نے کوئی اس طرح ایسا اسپیل نہیں دیکھا جنوری میں. یہ 1 جنوری کو جو ہے نا وہ آف کورس جو ہے نا وہ برف باری بھی ہوئی کچھ اور بارش بھی ہوئی، تاہم جو ہے نا کوئی سگنیفیکنٹ کوئی بھی ایسا اسپیل جو ہے نا جنوری میں ابھی تک نہیں آیا. تو جنوری میں عموماً 4 آتے ہیں، یعنی کہ اگر اس کو الگ الگ کیا جائے تو ہر ہفتے ایک اسپیل آپ بات کر لیں. تو پہلے 2 ہفتے میں تو ہمیں کوئی اسپیل نظر نہیں آ رہا کہ جس میں کوئی اتنی سگنیفیکنٹ ہو. تو آخر میں اگر آئے تو وہ 2 آئیں گے، تو ظاہری بات ہے وہ آپ کے اسپیل بھی کم ہو گئے، تو وہ نارمل بارشیں ہم نے آلریڈی کہا ہوا کہ وہ کم ہوں گی. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو برف باری بھی مطلب کمی ہے؟ برف باری تو اسی وقت آئے گی نا، کوئی اگر بارش والا اسپیل آئے گا، اس کے ساتھ وہ کتنا انٹینس ہے، وہ کہاں تک محدود ہے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ برف باری کہاں ہو رہی ہے. اب ابھی برف باری اتنی دیکھیں نا، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ادھر جو نیچے علاقے ہیں اس طرف اگر کوئی اسپیل نہیں آ رہا، تو اوپر جو پہاڑی سلسلے ہیں وہاں پر کوئی ایسی سنو فال کا کوئی پیٹرن بن جاتا ہے، وہ بھی تو ایک سچویشن ہوتی ہے نا. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. تو کیونکہ ابھی کوئی اسپیل ایسا آیا نہیں ہے جو کہ نچلے پہاڑوں پہ کرے. جو گلیشیئرز ہوتے ہیں، جو ٹاپ ماؤنٹینز ہوتے ہیں، وہ گلیشیئرز جو ہوتے ہیں وہاں پر تھوڑی بہت جو ہے نا وہ برف باری ہو جایا کرتی ہے، لیکن کوئی ایسا اسپیل نہیں آیا جس نے کہ زیادہ برف باری کرنی ہو. تو زیادہ برف باری والا نہ ابھی جنوری میں آیا کوئی، اور تیسرے یا چوتھے ہفتے جو ہے نا وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو جنوری کے بعد ہم کوئی امید کریں کہ پھر کوئی ایسی بارشیں آئیں گی؟ کیونکہ اگر بارشیں بہت کم ایسے ہوں گی، معمول سے انتہائی کم بارشیں ہوتی ہیں، تو پھر تو سردی ہمیں بہت جلدی الوداع کہہ کر چلی جائے گی. دیکھیں، سردی جو ہے عموماً جو ہے نا یہ ہمارے پاس سردیاں پڑتی ہیں دسمبر، جنوری اور فروری میں. یہ پیریڈ ہوتا ہے ونٹر سیزن. اب ایسا ہے کہ اگر اس میں اسپیل آتے رہیں تو سردیوں کی جو شدت ہے وہ برقرار رہتی ہے.
لیکن اگر فروری میں بھی 3-4 سپیل اگر آ جاتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ سردی میں اضافہ رہے گا. اور جو مارچ ہوگا نا، مارچ میں بھی اگر 1-2 سپیل آ جاتے ہیں تو مارچ عموماً جو ہے نا وہ سپرنگ کا منتھ ہوتا ہے، تو اس میں بھی پھر سردی تھوڑی ساری آپ کو فیل ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے. تو اس لیے سردی جو ہے وہ یکدم ختم نہیں ہوگی کہ یہ جو ہے نا وہ ابھی، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جنوری میں بھی آپ کے پاس جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہیں خاص طور پہ پنجاب کے علاقوں میں وہ کافی کم ہو گئے ہیں. جیسا کہ لاہور میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ آپ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت گیا، جو کہ اسلام آباد کے درجہ حرارت سے بھی کم ہے. تو اس کا مطلب وہاں پر دن زیادہ ٹھنڈا ہے. تو اس لیے سردی جو ہے یہ جا کے جب فوگ ختم ہوگی، پھر اس کے بعد جب ہر جگہ پہ سورج کی جو ہے نا وہ کرنیں پڑیں گی تو اس سے جو ہے نا آپ کا ٹمپریچر بڑھنا شروع ہوگا. لیکن اس وقت تک آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوتی رہے گی اور سردیاں جو ہے نا وہ رہیں گی. یہ نہیں ہے کہ سردی بالکل جلدی ختم ہو جائے گی، سردی آپ کو جو ہے نا فروری تک جو ہے نا وہ چلے گی. لیکن سردیوں کا پیٹرن بھی تو چینج ہو چکا ہے نا، کلائمیٹ چینج کے باعث جو ہمارا ویدر پیٹرن ہے، جس طرح سے گزشتہ کئی عرصے سے، گزشتہ بلکہ 2-3 سالوں سے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سردی کا جو موسم ہے وہ تھوڑا سا آگے ہو گیا، فارورڈنگ پیریڈ پہ چلا گیا، تھوڑا سا آگے شفٹ ہو چکا ہے ہمارا. دیکھیں بالکل آپ نے بات صحیح کہی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ سردیوں کا اتار چڑھاؤ ہوا ہے، لیکن اس کو آپ کہہ دینا شفٹ ہو گیا ہے تو ابھی تک کوئی ایسی اسٹڈی یا کوئی ایسی ریسرچ جو ہے نا وہ سامنے نہیں آئی کہ وہ شفٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کہنے کو تو یہ بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی ہے کہ سردیوں میں اتار چڑھاؤ ضرور موجود ہے. اب اس کو یہ کہہ دینا کہ وہ شفٹ ہو گیا ہے آگے، تو ایسی کوئی ریسرچ ابھی میرے نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے حد شکریہ. فی الحال تو کوئی بھی پیٹرن ایسا نظر نہیں آ رہا سائنسی ماڈلز کو دیکھتے ہوئے، اور کہیں پر ایسے کوئی آثار نہیں ہیں کہ بارشیں جو ہیں وہ اس ہفتے میں ہوں گی. اگلے تیسرے ہفتے تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا بارشوں کے سلسلے کے لیے، اور جو تیسرا سلسلہ آئے گا وہ جب انٹر ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ عرفان ورک صاحب کا کہنا ہے کہ اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا. موسم بدلنے کے لیے کچھ وقت اور انتظار کیجیے.